بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ یہ ایک ایسا عبرتناک واقعہ ہے جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ غریب ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی بیٹی جو کہ ہر وقت گانے سننے کی شوقین تھی، اسے اللہ پاک نے کیسے عبرت کا نشان بنایا۔ یہ سبق آموز واقعہ کسی گاؤں میں ایک اللہ بسایا اور اس کی بیوی سکینہ رہتے تھے۔ بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ نے ان کو ایک ہی بیٹی عطا کی تھی۔ اللہ بسایا اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بہت پیار محبت سے لاڈ سے اپنی بیٹی کو پالا۔ ان کی بیٹی کا نام نایاب تھا، جو کہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ جب بھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی تو وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی ان میٹھی باتوں سے بڑا خوش ہوتے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ ایک دن اللہ بسایا جب نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ بسایا کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، اے اللہ کی بندی، اس کو سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، یہ کیا اس نے حرکتیں شروع کر دی۔ ایک بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرے۔ تم اسے پردے کی نصیحت کرو، یہ پردہ کیا کرے، نہ کہ یہ فیشن کر کے باہر گھومے۔ اللہ بسایا کی بیوی کو اس بات کا بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کی بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ اس نے شوہر کو تو کچھ نہ بولا، لیکن بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ناک پھیلائے ہوئے اندر چلی گئی۔ اللہ بسایا کہنے لگا، دیکھ لینا، ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گی۔ اگلے دن اللہ بسایا کام کے سلسلے میں سعودی عرب چلا گیا۔ جاتے وقت اللہ بسایا نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور کہنے لگا، بیٹی ہمیشہ خوش رہو، بس کچھ عرصے کی بات ہے، پھر میں گھر واپس تیرے پاس لوٹ آؤں گا، بس تم ماں بیٹی اپنا خیال رکھنا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن نایاب کی ماں گھر کا کچھ کام کر رہی تھی تو اچانک بیٹی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، ماں مجھے موبائل لینا ہے۔ میرے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں کالج میں اپنے ساتھ موبائل لے کر آتی ہیں، ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں، گانے سنتی ہیں، ویڈیو بناتی ہیں، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی موبائل لوں۔ جب اتنی بات ماں نے سنی تو ماں کے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ماں بولی، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے بھی تمہارے بابا کو تیرا میک اپ کرنا بالکل پسند نہیں، اسی وجہ سے تیرے بابا نے تجھے ڈانٹا تھا۔ لیکن ماں کی بات سن کر نایاب کو بہت غصہ آیا۔ اپنی ماں کو بولی، مجھے نہیں پتا، نہ تو میں کچھ کھاؤں پیوں گی، نہ کوئی کام کروں گی، اور نہ ہی کالج جاؤں گی، چاہے جو مرضی کر لو، جب تک آپ مجھے موبائل نہیں لے کے دیں گی میں کچھ نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی ماں کو اس پر بڑا ترس آیا، کیونکہ وہ اکلوتی بیٹی تھی، ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی۔ پھر نایاب کی ماں اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹا اللہ کا واسطہ کھانا کھا لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، چلو میں تمہارے آگے ہار مان لیتی ہوں، میں تمہیں موبائل لے کر دوں گی، بلکہ ہم آج ہی تمہارا موبائل لے کر آئیں گے۔ یہ بات سنتے ہی نایاب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی بازار چلی گئیں اور نایاب کی ماں نے اسے نیا موبائل خرید دیا۔ اب تو نایاب بہت ہی زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس کی اتنی بڑی خواہش جو پوری ہو گئی تھی، جو کہ ناممکن تھی۔ اس کا باپ تو اسے کبھی بھی موبائل نہ لے کر دیتا، لیکن اس کی ماں اس کی ضد کے آگے ہار مان گئی۔ اور اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ آپ لوگ ضرور سن کر جائیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ نایاب نے جب گھر آ کر موبائل کو ڈبے سے نکالا تو اس کی ماں خوشی خوشی پاس بیٹھ کر بولی، بیٹا یہ مجھے بھی دکھاؤ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو نایاب کے تو فوراً تیور ہی بدل گئے، کہنے لگی، ماں جا کام کرو، تجھے کیا پتا موبائل کیا ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے، تو کون سا پڑھی لکھی ہے، تو جاہل ہے۔
ہے۔ ماں کو غصہ تو آیا لیکن بیٹی کی خاطر ماں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا، وہ لڑکی دن بہ دن بگڑتی گئی، موبائل میں ہر وقت گھسی رہتی، ماں کا کہنا نہ مانتی، نہ کوئی گھر کا کام کرتی اور نہ ہی نماز ادا کرتی۔ اور جب ماں نماز پڑھنے لگتی تو اس لڑکی کو اس بات کی کوئی فکر نہ ہوتی، بس وہ موبائل سے گانے چلا کر سکون سے سنتی رہتی۔ جب اس کی ماں کا ذہن نماز سے الٹا ہوتا تو وہ بیٹی سے بولتی، بیٹی اس کی آواز کم کر لو، میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو آگے سے بیٹی جواب دیتی، ماں تو نماز کب پڑھ رہی ہے، تیرے کان تو میرے موبائل کی طرف لگ رہے ہیں۔ ماں پھر بھی صبر کے گھونٹ پی گئی۔ اب اس کو اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی کہ یہ بیٹی کیا کرے گی۔ نایاب کی ماں ایک دن پھر بیٹی کو سمجھانے بیٹھ گئی کہ بیٹی خدا کا خوف کرو، اتنا موبائل نہ چلایا کرو، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ بیٹی مجھے تمہاری فکر ہے، کچھ گھر کا کام بھی کر لیا کرو۔ لیکن نایاب کو موبائل سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اتنی بات سننے پر دھکا دیا اور کمرے سے باہر پھینک دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈسٹرب کرنے کیوں بار بار آ جاتی ہو، جب لائٹ آف ہو جائے گی، موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے گی تو میں کام کر لوں گی۔ اس وقت نایاب کی ماں کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی اور اب تو یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ پہلے تو نایاب موبائل پر ہی گانے سنتی تھی لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ وہ جس کالج میں پڑھتی تھی، اس کالج میں اس کے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کے ساتھ نایاب کی دوستی ہو گئی اور دن رات اس کے ساتھ کال میں لگی رہتی کیونکہ وہ اپنا دل اس لڑکے کو دے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا اسے ہر طرح کی حرکت پر مجبور کر رہا تھا اور نایاب ہر بات اس کی مانتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے اپنی ماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ اپنی ماں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی، بس ہر وقت یہ دعا کرتی تھی کوئی ایسا دن آ جائے اور میری ماں کہیں غائب ہو جائے، گھر سے ہی چلی جائے اور میں اس لڑکے سے جی بھر کے باتیں کروں۔ ایسے ہی جب وہ اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیج رہی تھی تو نایاب کی ماں نے اسے دیکھ لیا تو اس نے نایاب کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور بولی، کیا میں نے اس لیے تجھے موبائل لے کر دیا تھا؟ نایاب کو اتنی بات سن کر بڑا غصہ آیا، اس نے اپنی ماں کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور مارنے لگی اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی، میری اپنی زندگی ہے، میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گی اور ایک تو ہے کہ مجھے جینے کا حق ہی نہیں دیتی، نہ کہیں مرتی ہے نہ میری جان چھوڑتی ہے۔ نایاب اب تو نافرمانی کی سب حدیں پار کر چکی تھی، وہ اپنی ماں کو بری طرح سے مار رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور نایاب کا باپ بن بتائے ہی سعودی عرب سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر میں یہ ماحول دیکھا، اس نے بھاگ کر اپنی بیوی کو زمین سے اٹھایا اور بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ بیٹی شرم و حیا کیا بیچ کر کھا گئی ہو، اپنی ہی ماں کو تھپڑ مار رہی ہو۔ نایاب کی ماں نے روتے روتے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، میں نے ہی اس ذلیل کو موبائل لے کر دیا جس کی وجہ سے یہ لڑکی بالکل برباد ہو چکی ہے۔ اللہ بسایا کہنے لگا، اب کیوں پچھتا رہی ہو، یہ ساری تمہاری ڈیل کا ہی تو نتیجہ ہے۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی اس طرح باتیں ہی کر رہے تھے کہ بیٹی پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی اس لڑکے کو کال کر دی۔ اس لڑکے نے آگے سے نایاب کو تسلی دی اور ماں باپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہ تمہارے کیسے ماں باپ ہیں، تجھ پر تو ظلم کرتے ہیں، تجھے بھی تو جینے کا حق ہے، تو اگر مجھ سے بات کرتی ہے تو کیا گناہ کرتی ہے۔ نایاب کال پر روتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے نایاب سے کہا، کیا تمہارا باپ جو کچھ بھی کما کر لایا ہے، تم ایسا کرو سب کچھ سمیٹو اور میرے پاس آ جاؤ، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ نایاب نے گھر میں ماں کا جتنا بھی زیور اور باپ جتنا بھی پیسہ کما کر لایا تھا وہ اٹھایا اور لے کر رات کو چپکے سے بھاگ کر وہ لڑکے کے پاس چلی گئی۔
جب اس نے نیاب کو آتے دیکھا تو جلدی سے نیاب کا سارا سامان پکڑا اور کہنے لگا تم ادھر ہی بیٹھو، میں گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ پھر نیاب پوری رات اس لڑکے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ نیاب کو وہاں پر ایک بزرگ آتے دکھائی دیے۔ اس بزرگ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ نیاب نے روتے ہوئے اس بزرگ کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس بزرگ نے نیاب کو سمجھایا اور بولا بیٹی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، تم اپنے گھر چلی جاؤ، تمہارے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ان کی عزت بچ جائے گی۔ نیاب نے بالکل ایسا ہی کیا اور چپکے سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ دیکھا تو اس کے ماں باپ ابھی سو رہے تھے، وہ بھی چپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ جب صبح ہوئی ماں نے گھر میں دیکھا تو نہ کوئی پیسہ تھا اور نہ ہی اس کا زیور تھا۔ وہ رونے پیٹنے لگی لیکن نیاب کے دل میں پھر بھی ذرا سا رحم نہ آیا کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں اور سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس کی حرکتیں ویسی کی ویسی ہی رہیں۔ پھر ایک دن ایسے ہی نیاب کو اس لڑکے کا فون آیا اور کہنے لگا نیاب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کچھ پیسے بھیجو ورنہ میں تمہاری بھیجی ہوئی تصویریں لوگوں کو دکھا دوں گا اور تیرے باپ کو بھی دکھا دوں گا، تیرے باپ کی ایک ٹکے کی عزت نہ رہے گی۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو تم مجھے رقم بھیج دو۔ لیکن نیاب تو اپنے باپ کا سارا پیسہ پہلے ہی برباد کر چکی تھی، اس کے پاس پیسے دینے کے لیے بھی نہیں بچے تھے۔ پھر اس لڑکے نے بھی بغیرتی کی تمام حدیں پار کر دی اور اس نیاب کی ساری تصاویر اس کے رشتہ دار اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ جب نیاب کے باپ کو بیٹی کی یہ نازیبا تصویریں دیکھنے کو ملی اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تو اس کا باپ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور صدمے سے وہیں پر دم توڑ گیا۔ لیکن نیاب تو پتہ نہیں پھر بھی کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، بجائے غم منانے کے یا توبہ کرنے کے اپنی حرکتوں سے بالکل بھی باز نہ آئی۔ اب تو وہ نیاب کلب جانا شروع ہو گئی تھی۔ اسے تو ایسا لگتا تھا کہ جب تک میں گانے نہ سنوں گی اور ناچوں گی نہیں، میری زندگی تو زندگی ہی نہیں رہے گی۔ ماں بیچاری بیٹی کو بڑا سمجھا رہی تھی لیکن بیٹی تو بالکل بگڑ چکی تھی۔ اب نیاب نے رات کو بھی لیٹ سے آنا شروع کر دیا کیونکہ باپ کا سایہ اس کے سر پر نہ رہا تھا جس نے اسے ڈانٹنا، اس لیے وہ اور آزادی سے پھرنے لگی۔ اس لڑکی کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی، گھر میں میری ماں کس طرح گزارا کر رہی ہے، کس طرح میری روٹی پوری کرتی ہے اور کس طرح گھر کا کرایہ دے رہی ہے۔ اس لڑکی کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی۔ اب تو وہ اکثر ہی اپنی ماں کو بالکل نظر انداز کرنے لگ گئی۔ اس نے اپنی تعلیم بس کالج تک ہی حاصل کی، اس کے بعد اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھ سکی۔ اب کچھ ہی رحم آیا اسے اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ ماں اس بات پر تو بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر کے خرچ کرنے کے لیے پیسے کما کر لا رہی ہے اور اس کا فکر بھی کم ہو گیا، لیکن وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھی کہ 18-20 سال کی لڑکی اکثر رات تک باہر رہتی ہے، اس کا موبائل فون بھی بند ہوتا ہے اور اپنی ماں کو یہ بہانہ کرتی ہے کہ میں اوور ٹائم کر رہی ہوں۔ نیاب کی ماں کو اس کے جھوٹ سے تشویش لاحق ہوئی۔ اب نیاب کی ماں اور زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اور اس نے ایک بار پھر سے سوچا میں کس طرح اپنی بیٹی پر نظر رکھوں تاکہ یہ دوبارہ پہلے والی غلطی نہ کرے۔ اس لیے وہ اپنے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگوا دیا اور روزانہ صبح اٹھ کر چیک کرتی تھی کہ میری بیٹی کتنے بجے گھر آئی تھی۔ نیاب اپنی ماں کی اس حرکت پر بہت زیادہ پریشان تھی اور شدید غصے میں بھی تھی اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑنا بھی شروع کر دیا، تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن نیاب کی ماں نے وہ کیمرہ لگائے رکھا اور روزانہ کی بنیاد پر وہ چیک کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی رات کو کتنے بجے آئی تھی۔ ایک روز نیاب اچانک غائب ہو گئی۔ ماں کو اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ نیاب کی ماں اب کئی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی، نہ نیاب کو گھر واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ نیاب کی ماں کی حالت اب غیر ہونے لگی تھی اور اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس
اس دن نیاب کی ماں اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر کھڑی تھی۔ اپنی بیٹی کی راہ دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ محلے والوں نے نیاب کی والدہ کو اٹھایا اور ہسپتال منتقل کر دیا۔ لوگوں نے یہ بات نوٹ کی، والدہ کے ہاسپٹل پہنچنے پر بھی نیاب ہاسپٹل نہیں پہنچی، وہ گھر میں بھی موجود نہیں تھی۔ محلے والوں نے اس بات کو تشویشناک جان کر فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس جب نیاب کے گھر پہنچی تو سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ نیاب کئی دن سے غائب ہے، اس کی ماں ہسپتال میں پڑی ہے جو کہ کوما کی حالت میں ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی۔ گھر کی تلاشی کے دوران دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا اور اس کی ساری ریکارڈنگ بھی دیکھی اور اس کیمرے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ اپنے تحویل میں لے لی۔ تو اس کیمرے کی ویڈیو کا بطور جائزہ لیا گیا تو جس رات نیاب گھر سے غائب ہوئی تھی، اسی رات جب وہ اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر پہنچی تو ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک نقاب پوش شخص نیاب کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے نیاب کو بے ہوش کیا اور گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور فوراً شہر بھر کے ناکوں کو اطلاع کر دی گئی کہ اس نمبر یا اس رنگ کی کوئی بھی گاڑی شہر میں داخل ہو یا شہر سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کو فوراً حراست میں لیا جائے۔ جب اس گاڑی کا مالک پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ فلاں شخص نے گاڑی لی تھی۔ آخرکار پولیس تلاش کرتے کرتے اغوا کار تک پہنچ گئی اور اس اغوا کار کو تلاش کیا اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ اس کی ماں گزشتہ 2 ماہ سے کومے کی حالت میں ہسپتال میں پڑی تھی۔ نہ زندگی کا عالم تھا اور نہ ہی موت کا۔ نیاب کی حالت بہت گیر ہو چکی تھی۔ جن لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا وہ لوگ اسے غلط کام کے لیے اکسا رہے تھے۔ نیاب جب راضی نہ ہوئی تو وہ لوگ نیاب کو بہت مارتے۔ نیاب کو معلوم ہو گیا کہ وہ اب بہت مصیبت میں پڑ چکی ہے، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اغوا کاروں کو اس لڑکے نے ہی بھیجا تھا جس سے نیاب فون پر باتیں کرتی تھی۔ اس لڑکے نے اغوا کاروں سے بھاری رقم وصول کر کے نیاب کا پتہ دے دیا۔ یہ اغوا کار نیاب کو دبئی بیچنے والے تھے اور نیاب جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دبئی میں جانور اس کے منتظر ہوں گے جو اس کو نوچ کر کھائیں گے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی خودسری اور نافرمانی نے اسے آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ ان لوگوں نے نیاب کو اتنا مارا تھا کہ وہ زخموں کو زیادہ دن تک برداشت نہ کر سکی اور ہسپتال میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کی ماں ابھی بھی کومے میں تھی، وہ بے ہوش تھی۔ اس کی ماں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی اکلوتی اولاد اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب محلے والوں نے نیاب کے کفن دفن کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ نیاب کی میت بالکل لاوارث پڑی ہوئی تھی۔ اس کا نہ باپ تھا اور اس کی ماں بے ہوش تھی کہ اب اہل محلہ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ محلے کی عورتوں نے جب نیاب کو غسل دیا تو اس وقت غسل دیتے ہوئے نیاب کے جسم سے عجیب بدبو اٹھنے لگی۔ غسل دینے والی عورتیں توبہ توبہ کرتے ہوئے غسل دے رہی تھیں۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلیں اور باہر کھڑے مردوں سے کہا میت میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، آپ لوگ ایسا کرو بغیر غسل کے اس کو دفن کر دو، کیونکہ کوئی بھی انسان اس بدبو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ محلے کے مردوں نے ان عورتوں کو سمجھایا یہ ثواب کا کام ہے، وہ جیسی بھی تھی تم لوگ کا فرض بنتا ہے اسے غسل دو۔ وہ مسلمان لڑکی تھی، بے شک وہ نافرمان تھی اپنے والدین کی، اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، لیکن ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے بغیر غسل کے اسے دفنا دیں۔ آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، منہ پر کپڑا رکھ کر اس کو غسل دے دیں، ہمیں اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دینا ہے۔ اس کی میت لاوارث ہے اور بحیثیت ایک مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ اگر ہم اس کو بغیر غسل کے دفنا دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے بھی سوال کرے گا۔ محلے کے مردوں نے ان خواتین کو خدا کا خوف دلایا تو ان عورتوں کو احساس ہوا اور انہوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر نیاب کو غسل دیا
عورتوں کا کام تو یہیں پر مکمل ہو گیا، اب مردوں کی باری تھی۔ ان پر ایک عجیب آزمائش آ گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے نیاب کی میت کو اٹھایا تو چارپائی اتنی وزنی ہو گئی کہ ان سے اٹھائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سب لوگ بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دفنا سکیں۔ دوپہر سے رات ہو گئی۔ بارش اب طوفانی بارش میں تبدیل ہو چکی تھی اور باہر کا موسم ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان اس موسم میں باہر نہیں نکل رہا تھا اور نیاب کی تدفین نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ 3 دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی باہر نکلے۔ مجبوراً سب نے یہ فیصلہ کیا امام صاحب سے بات کی جائے۔ اہل محلہ نے امام صاحب سے بات کی کہ اب کیا کیا جائے۔ 3 دن سے لڑکی کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں اتنی زیادہ بدبو ہو گئی ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا رہے، آپ ہی کوئی حل بتائیں، آپ کو دین کا زیادہ پتہ ہے۔ امام صاحب نے کہا موسم تو خراب ہے اور رات کا وقت ہے، لیکن ہر حال میں آج رات اس بیچاری کو دفنا دو۔ اہل محلہ نے چھتریوں اور ٹارچ لائٹ کا زیادہ انتظام کر کے اس کی میت کو اٹھایا۔ بہت مشکل سے اس کی میت اٹھی۔ جیسے ہی قبرستان پہنچے تو بارش اور تیز برس رہی تھی اور جو نیاب کی قبر تھی پوری کے پوری پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور دوبارہ سے گورکر نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہ قبر بھی بارش کی وجہ سے پانی سے بھر جاتی۔ وہ لوگ آدھی رات تک کسی کشمکش میں رہے۔ آج کسی بھی حال میں نیاب کی میت کو دفنانا ہے ورنہ اس کی میت سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ تھا۔ اتنے میں وہیں پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک بات کہوں، برا نہ منانا، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ نیاب کو ہم اس کے موبائل اور اس کے سانگ سسٹم کے ساتھ دفنا رہے ہیں، تبھی اسے قبر میں جگہ مل رہی ہے۔ جب اس شخص نے اپنا یہ خواب سب کو بتایا تو سب پریشان ہو گئے کہ آخر کیسے نیاب کو ان سب چیزوں کے ساتھ دفنایا جائے، لیکن اس شخص نے کہا اس کو صرف سچے خواب ہی آتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ ہم اس اللہ کے نیک بندے کی بات پر عمل کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ اس کو زمین میں جگہ مل جائے۔ لوگ اس کے گھر سے اس کا موبائل اور اس کا سانگ سسٹم اٹھا کر لائے اور نیاب کی میت کے اوپر رکھ دیا۔ پھر ایک اور جگہ اس کی قبر کھودی گئی۔ اب پانی تھوڑا کم ہو چکا تھا، بارش تھم چکی تھی اور بڑی مشکل سے نیاب کو جگہ ملی۔ نیاب کو قبر کے اندر رکھا گیا اور قبر میں ہی اس کا موبائل اور اس کا سانگ سسٹم بھی رکھا گیا۔ سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن سب کو لگ رہا تھا اس کی عبرت کا وقت ہے۔ جن چیزوں سے اس نے زندگی میں محبت کی اور ان چیزوں سے اس نے اپنے والدین کی نافرمانی بھی کی، ان کو تکلیف دی، تو یہ چیزیں وہ دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے انہی چیزوں کے ساتھ قبر میں دفنایا جائے تاکہ اس کو احساس ہو اس نے دنیا میں کیا کمایا اور کیا نہیں۔ پھر اچانک ہی ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے کہا دیکھو اس لڑکی کی زبان باہر آ گئی ہے، اس کے کانوں سے کیڑے نکلنے لگے ہیں۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا، وہاں پر تمام موجود لوگ چیخنے چلانے لگے۔ انہوں نے کہا اس کو تو مٹی ڈالنے سے پہلے ہی اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے، جلدی کر کے اس پر مٹی ڈال دو اور یہاں سے بھاگ چلو، ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب ہم سب کو لپیٹ میں لے لے۔ اہل محلہ نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور فوراً سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ عورتیں توبہ استغفار پڑھنے لگی۔ امام صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا تو امام صاحب نے نیاب کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی رکھوائی اور سب نے 3 دن تک نیاب کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اتنے میں اس کی ماں کو ہوش آیا تو اس نے ساری حقیقت بتائی۔ اس کی ماں رونے لگی اور سب نے اس کی ماں سے کہا تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، وہ بہت عذاب میں ہے۔ نیاب کی ماں بہت رونے لگی اور اس نے جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدے کر کے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت طلب کی اور کہنے لگی اے اللہ رب العزت، وہ میری نافرمان بیٹی تھی، اے پاک پروردگار تو اس کی مغفرت فرما، کیونکہ مجھ میں ہی تو کمی تھی، میں اس کی صحیح سے تربیت نہ کر سکی، یہ میری کوتاہی تھی، میں نے اس کو اتنا لاڈ پیار دیا، اس کی یہ زندگی میرے لاڈ پیار کا نتیجہ تھی۔
جو بری گزری۔ جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا تو پھر امام صاحب نے کہا ہم لوگ نایاب کی قبر کشائی کرتے ہیں اور وہ سانگ سسٹم اور موبائل وہاں سے نکال دو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس طرح میت کو نہیں دفنانا چاہیے تھا۔ اہل محلہ کو چاہیے تھا مجھ سے یہ بات پوچھ لیتے۔ امام صاحب کے کہنے پر اہل محلہ دوبارہ قبرستان گئے۔ اب دھوپ نکل چکی تھی اور قبرستان کی زمین خشک ہو گئی تھی۔ انہوں نے قبر کشائی شروع کر دی اور دیکھا تو قبر ٹھیک ٹھاک تھی، اور انہوں نے قبر میں موجود موبائل اور سانگ سسٹم باہر نکالا اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کیا۔ قبر میں نایاب کے ساتھ ان لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں دفنانی چاہیے تھی۔ پھر اچانک سے ایک شخص کی نظر نایاب کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے عذاب ہٹ چکا تھا، اس کی زبان بھی صحیح ہے، اس کا چہرہ روشن تھا، اور لوگوں نے محسوس کیا اس کی قبر سے اب خوشبو بھی آ رہی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے امام صاحب کو یہ سارا ماجرا بتایا تو امام صاحب نے کہا یہ اس کی ماں کی دعا تھی جو قبول ہو گئی، کیونکہ ماں کی دعا کو جنت کی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے، جب وہ اولاد کو لگ جائے تو جنت کی ہوا کی طرح ہی لگتی ہے، اور نایاب کو اس کی ماں کی دعا لگ چکی تھی۔ اہل محلہ نے پھر سے قرآن خوانی کی اور نایاب کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور سب نے اللہ سے معافی مانگی کہ انہیں قبر میں موبائل اور سانگ سسٹم نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اہل محلہ کو احساس ہو گیا تھا انہوں نے یہ کام کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا، قبر کی اور میت کی بے حرمتی کی، اس لیے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ کچھ دن بعد نایاب کی ماں کو ایک خواب آیا جس میں نایاب بہت خوش تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی ماں میں نے تمہاری اور ابا کی ساری زندگی نافرمانی کی، تم لوگوں کو بہت تکلیف دی جس کی مجھے بہت بڑی سزا مل رہی تھی، لیکن جیسے ہی تم نے میرے لیے دعا شروع کی تو اللہ نے مجھ سے عذاب ہٹا دیا۔ بے شک والدین کا درجہ بہت بلند ہے، کاش میں آپ لوگوں کی نافرمانی نہ کرتی اور آپ لوگوں کی فرما بردار ہوتی تو یہ جو عذاب مجھے ملا تھا وہ بھی نہ ملتا، لیکن ماں یہ تمہاری دعا ہے، تمہاری دعا نے ہی مجھے اس عذاب سے بچایا ہے۔ یہ خواب سن کر اہل محلہ خوش ہو گئے اور امام صاحب نے سب سے کہا دیکھو ہم سب لوگ کتنے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کی سزا بھی ملتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اس قدر مہربان ہے جب انسان کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً سے اللہ رب العزت اس انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اگر وہ ہمیں معاف نہ کرتا تو ہم تو ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھ کر ہم گناہ کرتے رہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ جب ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب سے محبت کریں اور اس کے فرما بردار بندوں میں سے بن جائیں۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت اچھا سبق سیکھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو میرا حامی و ناصر دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔